بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے حوالے سے۔ 2007-8 میں وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے اس میں ریفارمز لانے کے لیے اور اس میں مزید بہتری لانے کے لیے ایک ایجنڈے کی منظوری دی گئی تھی، اور منظوری دینے کے بعد 2008 سے 2010 تک ڈاکٹر ظفر الطاف جو کہ بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے، انہوں نے جو کہ اب جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، 2008 سے 2010 تک غیر قانونی بھرتیاں کی، 269 غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں اس ڈپارٹمنٹ میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں۔ جب اس کے بارے میں تحقیق شروع ہوئی تو یہ سامنے آیا کہ ایک ہی خاندان کے 9 لوگوں کو بھی نوکریاں دی گئیں، بھائی بہن کزنز یہ ملا کر ایک ہی خاندان کے 9 لوگوں کو نوکریاں دی گئیں، اس گنگا میں سب کو دھویا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وزیر اعظم کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، وہ کمیٹی اپنی سفارشات پیش کرتی ہے، انکوائری کی جاتی ہے، اور انکوائری کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو بھرتیاں تھیں یہ غیر قانونی تھیں، جو قواعد و ضوابط ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے، اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نہ کوئی اشتہار جاری کیا گیا ہے، نہ انٹرویو ہوا ہے، نہ کوئی ٹیسٹ ہوا ہے، بلکہ اپنی منمانی کی بنیاد پر یہ بھرتیاں کی گئی ہیں۔ اور یہ انکوائری اس لیے شروع ہوئی تھی کہ جو ڈاکٹر ظفر الطاف تھا اس کے خلاف اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا کہ وہ جو اس کی جو اپوائنٹمنٹس تھیں، اس نے جو اپوائنٹمنٹس کی تھی اس کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ خود ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ان 269 لوگوں کو ان کی جو بھرتیاں ہیں اس کو 21 مئی 2011 کو ان لوگوں کو برطرف کر دیا جاتا ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی اور ان کی پٹیشنز خارج ہو جاتی ہیں، اور ان جو پٹیشنز خارج ہوتی ہیں اس کے بعد کوئی بھی ان آرڈرز کے خلاف اپیل نہیں ہوتی اور وہ آرڈرز فائنلٹی اٹین کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خورشید شاہ اس سارے معاملے کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ خورشید شاہ کی جو کمیٹی ہے وہ جو ایک سمری تیار کرتی ہے، اور وہ سمری تیار کروانے کے بعد وہ اس سمری کے ذریعے جو 269 لوگ ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کی منظوری کے لیے یوسف رضا گیلانی کے پاس خورشید شاہ لے جاتا ہے۔ یوسف رضا گیلانی اس وقت نائل ہو چکا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود یوسف رضا گیلانی سے سگنیچر کروا لیے جاتے ہیں ان 269 لوگوں کی جو بھرتیاں کی جاتی ہیں ان کو لیگلائز کرنے کے لیے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے اس کیس کے حوالے سے، اس میں یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ جب اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے اور اس عرصہ میں وہ جو مختلف سگنیچرز کرتا ہے، مختلف ایگریمنٹس کرتا ہے، مختلف جو لیگل ڈاکومنٹ سائن کرتا ہے، ان کو لیگلائز کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا تھا کہ اس عرصے سے لے کے اس عرصہ تک جو کچھ وزیر اعظم نے کیا وہ سارے کا سارا قانونی ہے۔ اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ 2012 میں جو سید خورشید شاہ ہیں، اس کے علاوہ سابق سیکرٹری خوراک و زراعت شفقت نغمہ ہیں، اور سابق سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ خوشنود لشاری کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، اور 2 مئی 2012 کو ان کے آرڈرز جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ 269 لوگ ہیں جن کی غیر قانونی بھرتیاں کی گئی تھیں۔ اس کے بعد اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ جو PARC کا جو بورڈ آف گورنر ہے وہ ان بھرتیوں کے بارے میں سوالات اٹھا دیتا ہے اور انکوائری شروع کر دیتا ہے، اور جو مئی 2012 کا آرڈر ہے وزیر اعظم کا اس کے اوپر عمل درآمد سے انکار کر دیتا ہے، جس کے بعد خورشید شاہ نے اس بیوروکریسی کی مدد سے جو 26 جون 2012 کو غیر قانونی بھرتیوں کے بحالی کے احکامات پر جو عمل درآمد کروانے کے لیے کامیاب ہو گئے۔ خورشید شاہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی تھی۔ خورشید شاہ نے پہلے وزیر اعظم سے سائن کروائے، جب PARC اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہی تھی تو بیوروکریسی کے ذریعے اور مختلف بلیک میلنگ اور پریشرائز کر کے اور انفلوئنس بنا کر ان کی جو بھرتیاں ہیں اس کے اوپر عمل درآمد، ان لوگوں کے اپوائنٹمنٹس کے اوپر عمل درآمد کر دیا۔ اس کے بعد جو PARC کے چیئرمین تھے
انہوں نے اور مختلف جو متاثرہ سائنسدان تھے انہوں نے اس آرڈرز کو چیلنج کیا. ان کی جو لوگوں کو لیگلائز کیا گیا تھا ان کی بھرتیوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ ڈسپوز آف کر دیتا ہے کہ یہ پی آر سی کے چیئرمین کے پاس پاور ہے، وہ خود ان معاملات کو دیکھے. اب کیونکہ یہ چیز نظر آ گئی تھی کہ پی آر سی اس سارے کے سارے معاملے پر اب کارروائی کرنے لگا ہے، تو اگست 2017 کو چیئرمین جو تھے پی آر سی انہوں نے جو قومی ایک لیٹر جاری کیا کہ یہ جو بھرتیاں کی گئی تھیں یہ ساری کی ساری ایلیگل تھی اور ان کو ری اوپن کیا جائے اس انکوائری کو. جب یہ 2017 میں چیئرمین پی آر سی نے یہ سارا کچھ کیا تو خورشید شاہ کو کیونکہ بہت زیادہ تکلیف تھی اور وہ خود بینیفیشری تھا، خورشید شاہ نے چیئرمین پی آر سی کے خلاف تحریک استحقاق جمع کروا دی، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا اور الزام تراشی کی گئی کہ جو پی آر سی کا چیئرمین ہے وہ سارا کچھ اللیگل کر رہا ہے. جب یہ رپورٹ وہاں پر چلی جاتی ہے اور جو قومی اسمبلی کے اندر یہ باتیں گشت کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ پی آر سی کے چیئرمین کا فیصلہ ٹھیک ہے اور اس کا یہ جو لیٹر جاری کیا گیا ہے یہ بالکل درست ہے اور خورشید شاہ نے یہ سارا کچھ غیر قانونی طریقے سے کروایا ہے، تو وہ جو تحریک استحقاق تھی اس کے اوپر خورشید شاہ خاموش ہو جاتے ہیں اور کوئی کارروائی نہیں کرتے. بعد میں چیئرمین پی آر سی مختلف جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ میٹر ریفر کرتے ہیں اور انہی میں سے ایک اتھارٹی تھی جو نیب کے چیئرمین کو بھیجا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف انکوائری شروع کی جائے کہ یہ 269 لوگ کیسے بھرتی ہوئے، ان کو بھرتی کرنے والے کون تھے، کون کون اس کے بینیفیشری تھے، جن لوگوں نے وزیر اعظم سے اس وقت کے وزیر اعظم سے سائن کروایا، جنہوں نے اس معاملے کو اٹھایا، جنہوں نے اس معاملے کو لیگلائز کروایا، جنہوں نے اس معاملے کے اوپر عمل درآمد کروایا، ان سارے کے سارے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جب نیب کے پاس یہ میٹر جاتا ہے تو بدقسمتی سے نومبر 2019 میں نیب کے چیئرمین کہتے ہیں کہ یہ معاملہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوا دیا جائے اور یہ میٹر ہم اس کے اوپر انکوائری نہیں کرتے، اور اس جو درخواست تھی چیئرمین پی اے آر سی کی طرف کی اس کو چیئرمین نیب کی طرف سے ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن دیکھے کہ ہم اس معاملے کے اوپر کارروائی نہیں کرتے، کیونکہ یہ معاملہ سمپل یہ تھا کہ خورشید شاہ اس میں انوالو تھا، خورشید شاہ نے یہ سارا کچھ مینیج کروایا، خورشید شاہ نے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کروایا. اور میں آپ کو ایک اگلی بات بتاؤں کہ جب پہلے ڈاکٹر ظفر الطاف تھے ڈاکٹر ظفر الطاف، جب ان کی جو اپوائنٹمنٹس تھی ان کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے، اور مئی 2012 میں دوبارہ ان کی جو بھرتیاں تھیں ان کو خورشید شاہ نے لیگلائز کروا لیا تھا، تو وہ جتنا عرصہ جاب پہ نہیں رہے تھے ان کو وہ بیک بینیفٹس دلوائے گئے، ان کو تنخواہیں دلوائیں گے، ان کو الاؤنسز دلوائے گئے اس غریب قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں سے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں اور وہ ان لوگوں کو کہاں ملے ہونے ہیں، ان کے اوپر جو شفقت کی گئی تھی خورشید شاہ کی طرف سے وہ خورشید شاہ نے لیے ہونے ہیں. لیکن چیئرمین نیب کی آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کا مکا ہے. میں نے کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ چیئرمین نیب کی کوئی خاص شفقت ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ خورشید شاہ کے خلاف اور اس وقت کے یوسف رضا گیلانی کے خلاف جس نے بطور وزیر اعظم وہ غیر قانونی بھرتیوں کے اوپر سائن کیے تھے ان کے خلاف انکوائری کرنے سے انکار کر دیا اور وہ میٹر واپس بھجوا دیا. ایسے میں جن لوگوں کو جن کے خلاف جو آرڈرز تھے اور جن کی غیر قانونی بھرتیاں تھیں، جب چیئرمین پی اے آر سی نے ان کے خلاف آرڈر کر دیا تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو سنگل بینچ تھا اس نے اس کو خارج کر دیا. اس کے بعد وہ چیلنج کرتے ہیں انٹرا کورٹ اپیل میں، اور انٹرا کورٹ اپیل میں جو اس آرڈر کو چیلنج کیا جاتا ہے انٹرا کورٹ اپیل کا نمبر ہے 294/2018 اور یہ 2 رکنی بینچ ہے، اور یہ 2 رکنی بینچ اس کے اوپر سماعت کرتا ہے. اور پہلی چیز تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں جو پی اے آر سی کے ان کا تھا، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا. اگر انہوں نے غیر قانونی بھرتیوں کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ غیر قانونی ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم کے پاس پاور نہیں تھی کہ وہ اس سارے معاملے کے اوپر ایکشن لیتا اور ان غیر قانونی بھرتیوں کو لیگلائز کرتا، کیونکہ وفاقی حکومت صرف ڈائریکشنز دے سکتی ہے، رولز بنا سکتی ہے. جب وہ رولز بنا دیے جائیں
تو اس کے بعد جو وفاقی حکومت ہے وہ چیئرمین PARC یا جو ان کا بورڈ آف گورنر ہے اس کے اوپر انفلوئنس نہیں کریٹ کر سکتی اور اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتی. اس لیے وزیر اعظم نے جو مئی 2012 میں ان غیر قانونی بھرتیوں کو لیگلائز کیا تھا اس کو وہ کوئی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو وہ بھرتیاں تھیں وہ پہلے بھی ہائی کورٹ کے آرڈر سے وہ آرڈر فائنلٹی اٹین کر چکا تھا، لیکن بدقسمتی سے خورشید شاہ کی انوالومنٹ کی وجہ سے اور انٹرفیئرنس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی سے سائن کروا لیے جاتے ہیں. بعد میں چیئرمین PARC جب اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے اور نیب کو بھجواتا ہے تو دوبارہ یہ چلے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ دوبارہ ان لوگوں کے خلاف ان کی پٹیشنز جو تھیں ان کو خارج کر دیتا ہے. جو سائنٹسٹ تھے جن کا رائٹ تھا، جو میرٹ پر آتے تھے، جو کوالیفائڈ لوگ تھے، ان کو نہ بھرتی کیا گیا. جو لوگ پہلے سے بھرتی شدہ ہیں نہ ان کو ان کا جو الاؤنسز ہیں وہ دیے جاتے ہیں. جو لوگ پینشن پا چکے ہیں ان کو پینشن کی رقم نہیں دی جاتی. لیکن جن لوگوں کو یہ نوازنا چاہیں وہ غیر قانونی بھرتیاں بھی کروا لیتے ہیں. وہ قواعد و ضوابط سے ہٹ کر ان لوگوں کے اپائنٹمنٹ کروا کے ان کو ہر طرح کے بینیفٹس بھی دلوائے جاتے ہیں. اب دوبارہ جنوری 2020 میں آ کر چیئرمین PARC کی طرف سے ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ آ کر بتائیں کہ جب ان کے خلاف آرڈرز آ چکے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود وہ کیسے ابھی تک براجمان ہیں اپنے عہدوں پر، اور یہ گریڈ 7 سے گریڈ 18-19 تک کے لوگ ہیں. اب یہ جو ہمیں مٹیریل دیا گیا ہے اور ہمیں جن لوگوں نے اپروچ کیا ہے وہ سینئر مختلف جو سرکاری آفیسرز ہیں اور مختلف جو ہمارا جو فیڈرل سیکریٹریٹ ہے اس میں جاب کرنے والے سینئر آفیسرز ہیں جنہوں نے اس کام کے اوپر محنت کی، جو 10-12 سال سے اس پوری انکوائری کو دیکھ رہے تھے، جو کوشش کر رہے تھے اور جو چاہتے ہیں کہ ان غیر قانونی بھرتیوں کے کیس کو نیب دوبارہ سے ٹیک اوور کرے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے بینیفٹ لیا، جنہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کی، جنہوں نے پبلک آفس کو مس یوز کیا، ان کے خلاف کارروائی ہو. اب وہ لوگ جو ہمیں ڈاکومنٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ نیب کو بھی ڈاکومنٹس دینا چاہتے ہیں، وہ نیب کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ نیب کو ساری ایویڈنسز دینا چاہتے ہیں. لیکن چیئرمین نیب اگر اپنی آنکھوں سے پٹی کھولیں اور خورشید شاہ کے اوپر جو مہربانیاں ہیں اور شفقتیں ہیں وہ ختم کریں اور ان کے خلاف انکوائری شروع کی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 12 سال سے 269 لوگ جن کو ہمارے ملک کے ٹیکس کے پیسوں سے اور غریب قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں دی جا رہی ہیں، الاؤنسز دیے جا رہے ہیں، ان کی ترقیاں ہو رہی ہیں اور ان کو TADA ملتے ہیں، ان کو ساری سہولتیں دی جا رہی ہیں. یہ ایک تو وہ 12 سال کی ان سے واپس لی جائیں، ساتھ ان کے خلاف کیسز چلائے جائیں، اور جن لوگوں نے ان کو یہ غیر قانونی ریلیف دیا ہے ان لوگوں کو سیکشن 9 نیب کے تحت اور سیکشن 12 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جنہوں نے ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کھیلا ہے اور عوام کے ٹیکسوں کو اپنی مرضی کے لوگوں پر ٹیکسوں کے پیسوں کی بارش کی ہے. اللہ کرے کہ اب چیئرمین نیب ہماری جو ریکویسٹ ہے اور ہماری جو گزارشات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے دوبارہ انکوائری شروع کریں. اگر چودھری برادران کے خلاف 20 سال کے بعد انکوائری شروع ہو سکتی ہے تو یہ تو نومبر 2019 کا آرڈر ہے، جب انکوائری بند کیا تو دوبارہ ری اوپن ہو سکتی ہے. خدا کے لیے ان کے خلاف انکوائری ری اوپن کی جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے تاکہ پاکستان میں ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص میرٹ کے بغیر ہمارے سر پر سوار نہ ہو سکے. بہت شکریہ.